حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دو آدمیوں کو دعوت دینا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ اپنی بیوی ہندا کو اپنے پیچھے سواری پر بٹھا کر اپنے کھیت کی طرف چلے۔ میں بھی دونوں کے آگے آگے چل رہا تھا اور میں نوعمر لڑکا اپنی گدھی پر سوار تھا کہ اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس پہنچے۔ ابو سفیان نے کہا، اے معاویہ، نیچے اتر جاؤ تاکہ محمد سوار ہو جائے۔ چنانچہ میں گدھی سے نیچے اتر گیا اور اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو گئے۔ آپ ہمارے آگے آگے کچھ دور چلے، پھر ہماری اور متوجہ ہو کر فرمایا، اے ابو سفیان بن حرب اور اے ہند بن عتبہ، اللہ کی قسم تم ضرور مرو گے، پھر تم کو دوبارہ زندہ کیا جائیں گا، پھر نیک لوگ جنت میں جائیں گے اور برے لوگ دوزخ میں، اور میں تم کو بالکل صحیح اور حق بات بتا رہا ہوں، اور تم دونوں ہی سب سے پہلے اللہ کے عذاب سے ڈرائے گئے ہو۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم سے قالتا اعطینا طاعین تک آیت تلاوت فرمائی، تو ان سے ابو سفیان نے کہا، اے محمد، کیا آپ اپنی بات کہہ کر فارغ ہو گئے؟ آپ نے فرمایا، جی ہاں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم گدھی سے نیچے اتر آئے اور میں اس پر سوار ہو گیا۔ ہند نے ابو سفیان کی اور متوجہ ہو کر کہا، کیا اس جادوگر کے لیے تم نے میرے بیٹے کو گدھی سے اتارا تھا؟ ابو سفیان نے کہا، نہیں، اللہ کی قسم، وہ جادوگر اور جھوٹے آدمی نہیں ہے۔ حضرت یزید بن رومان رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان بن عفان اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہما دونوں حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کے پیچھے پیچھے چلے اور دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں پر اسلام کو پیش فرمایا اور قرآن پڑھ کر سنایا اور دونوں کو اسلام کے حقوق بتائے، اور ان دونوں سے اللہ کی طرف سے اکرام و اعزاز ملنے کا وعدہ فرمایا۔ چنانچہ وہ دونوں ایمان لائے اور دونوں نے تصدیق کی۔ حضرت عثمان نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں ابھی ملک شام سے چلا آ رہا ہوں۔ اس سفر میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا کہ ہم لوگ معان اور زرقہ کے بیچ میں ٹھہرے ہوئے تھے اور ہماری حالت سونے والوں جیسی تھی کہ اچانک کسی پکارنے والے نے اونچی آواز سے پکار کر کہا، اے سونے والوں اٹھو، کیونکہ مکہ میں احمد کا ظہور ہو گیا ہے۔ چنانچہ ہم مکہ میں آئے تو آتے ہی آپ کی خبر ہم نے سنی، اور حضرت عثمان شروع زمانے میں ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دار ارقم میں تشریف لے جانے سے پہلے مسلمان ہو گئے تھے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دار ارقم کے دروازے پر حضرت صہیب بن سینان رضی اللہ عنہ سے میری ملاقات ہوئی، اور اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں تشریف رکھتے تھے۔ میں نے حضرت صہیب سے کہا، کس ارادے سے آئے ہو؟ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تم کس ارادے سے آئے ہو؟ میں نے کہا کہ میں اس ارادے سے آیا ہوں کہ محمد کی خدمت میں جا کر ان کی باتیں سنو۔ انہوں نے کہا کہ میرا بھی یہی ارادہ ہے۔ چنانچہ ہم دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے ہم پر اسلام کو پیش فرمایا، ہم دونوں مسلمان ہو گئے۔ پھر اس دن شام تک ہم وہی ٹھہرے رہے، پھر وہاں سے ہم چھپ کر نکلے۔ حضرت عمار اور حضرت صہیب رضی اللہ عنہ 30 سے کچھ زیادہ مسلمانوں کے بعد مسلمان ہوئے۔ حضرت خبیب بن عبد الرحمن رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت اسد بن زرارہ اور زکوان بن عبد قیس رضی اللہ عنہما مدینہ سے مکہ عتبہ بن ربیعہ سے اپنا کوئی فیصلہ کروانے کے لیے چلے۔ وہاں آ کر دونوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ سنا، تو وہ دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے ان دونوں پر اسلام پیش فرمایا اور ان کو قرآن پڑھ کر سنایا۔ وہ دونوں مسلمان ہو گئے اور عتبہ بن ربیعہ کے قریب بھی نہ گئے، اور ویسے ہی مدینہ کو واپس چلے گئے، اور یہ دونوں سب سے پہلے مدینہ میں اسلام کو لے کر پہنچے۔